وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی جب اسے لاؤنج میں کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پچھلے طرف آئی تھی جہاں بنی جم سے آتی آواز سن کر وہ اس طرف آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا، اسے لگا تھا یہاں ہادی ہوگا، لیکن وہاں موجود شخص کو دیکھ کر اس کے سانس تھمے تھے اور اس شخص کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن وہ اس کے چوڑے شانے پھولے مسلز دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ کون ہے۔ وہ وہیں سے پلٹنے لگی تھی جب جبرائیل سلطان نے رخ موڑا تھا اور دروازے پر مسکان کو کھڑا دیکھ کر ایک آئی برو چکاتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ 31 سالہ جبرائیل سلطان کو شرٹ لیس دیکھ کر 19 سالہ مسکان نے حواس باختہ ہوتے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ "آئی ایم ریئلی ویری سوری انکل، میں غلطی سے اس طرف آ گئی تھی۔ بٹ بلیو می بیبی ڈال، تم صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچی ہو"۔ یہ کہتے جبرائیل سلطان نے چھوٹی سی مسکان کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے جم سے اندر کی جانب گھسیٹا تھا۔ "انکل پلیز چھوڑیں مجھے"، وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے بولی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی بھی آنکھوں پر تھا۔ "انکل"، جبرائیل نے ہلکا سا طنزیہ قہقہہ لگا کر کہتے سے اپنے مزید قریب کھینچا تھا۔ "میں نے 1000 بار کہا ہے یہ لفظ مجھے برداشت نہیں، تمہارا شوہر ہوں میں، شوہر، تو لڑکی دوبارہ مجھے انکل نہ کہنا"۔ جبرائیل نے گرفت سخت کی تھی۔ مسکان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے رہنے ہی ناکام کوشش کی تھی، مگر جبرائیل نے اس کے ہاتھ دونوں انگلیوں سے تھام کر نیچے کیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط کاٹتے وجود کے سامنے نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ جبرائیل کے لب مسکرائے تھے۔ "ہاتھ ہٹاؤ بیبی ڈال، یہ بچوں جیسی حرکتیں مت کرو"۔ اس کی آواز بھاری، گرم اور بالکل حکم دینے والی تھی۔ مسکان کا ہاتھ بھی اب اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے اپنی لرزتی ہوئی نظروں کو جھکا لیا تھا۔ جبرائیل نے اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ "مسکان میری طرف دیکھو"۔ وہ اور قریب آیا تھا، اتنی کہ مسکان پوری کی پوری پیچھے ہٹتی چلے گئی، مگر پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے اس کی ایک کوشش ناکام رہ گئی۔ "اتنی سی ہو تم"، جبرائیل نے اس کے گال پر انگلی پھیری تھی۔ "اس لیے میں جو کہتا ہوں مان لیا کرو، ورنہ ایسے ہی کسی دن میرے ہاتھوں مر آ جاؤ گی"۔ اس کی ڈری سہمی حالت دیکھ کر جبرائیل نے سنجیدگی سے چھیڑا تھا۔ مسکان نے اس کی اتنی قربت میں بمشکل سانس لی تھی۔ "پیچھے ہٹیں پلیز"، وہ چہرہ دوسری طرف کرتے بولی تھی۔ ہو ایسے تو بالکل بھی نہیں، پہلے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھو"۔ جبرائیل نے اس کے سنہری لمبے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے کہا تھا جو بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ "آپ کو صرف غلط فہمی ہے، آپ جانتے ہیں میں آپ کے بھتیجے ہادی سے محبت کرتی ہوں، آپ نے اس لیے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، لیکن میں اس نکاح کو نہیں مانتی، اس لیے میرے قریب نہیں آیا کریں"۔ وہ ابھی بھی نظر جھکائے ہی بول رہی تھی۔ جبرائیل کی آنکھوں میں خطرناک سی چمک آئی تھی، وہ اس کے مزید قریب جھکا تھا۔ "تم نہیں مانتی"، وہ سرگوشی میں کہتے ہنس دیا تھا۔ مسکان شرمندہ ہوئی تھی۔ "آئی نو تم کیوں نہیں مانتی، کیونکہ میرے جیسے ہینڈسم بندے کو دیکھ کر تمہیں خود پر کنٹرول نہیں رہتا، اس لیے تو تم نظر اٹھا کر مجھے دیکھتی نہیں ہو"۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز سے بولا تھا، انداز سرسرا سے تنگ کرنے والا تھا۔ ہادی والی بات کو اس نے اگنور کر دیا تھا کیونکہ وہ ہادی کی ساری حقیقت جانتا تھا، جس سے وہ معصوم ناواقف تھی۔ مسکان کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ میں کیوں ایسا کروں گی، غلط بول رہے ہیں آپ"، اس نے تیزی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھتے کہا تھا، لیکن جبرائیل سلطان کے چہرے پر خوبصورت مسکان دیکھ کر اس نے نظر دوبارہ سے جھکا لی تھی۔ جبرائیل نے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بوسہ دیا تھا۔ یہ اس کی طرف سے کی گئی پہلی پیش قدمی تھی۔ مسکان کا پورا وجود لرزا تھا۔ "میں جانتا ہوں تم کم عمر ہو، ضدی ہو، اس لیے میں میری بن کر بھی خود کو میرا نہیں مانتی، لیکن اس لاؤبالی لڑکی کو ڈیل کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں"۔ جبرائیل نے اس کا گال تھپتھپاتے تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا۔ اس نے مسکان کا چہرہ ٹھوڑی سے تھامتے دوبارہ اوپر اٹھایا تھا۔ "ایک دن تم یہ سب مانو گی، کیونکہ میرا ہونا تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے"۔ وہ اس کی لرزتی گرتی اٹھتی پلکوں کو دیکھتے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، "ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، کچھ بھی غلط کرنے کی حرکت کرنے سے پہلے یہ بات نہ بھولنا، ورنہ اگر میں تم سے پیار سے پیش آ رہا ہوں مسکان تو میں سختی سے بھی پیش آ سکتا ہوں"۔ اس کے لہجے میں عجیب سا جنون تھا۔ مسکان کا پورا وجود کانپا تھا۔ "جاؤ یہاں سے"، جبرائیل نے اس کے بازو چھوڑتے کہا تھا، "ورنہ مجھ سے کوئی حد تجاوز ہو گئی تو مجھے نہ کہنا"۔ وہ شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا، لیکن وہ تیزی سے اسے وہاں سے بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے جبرائیل سلطان کا قہقہہ سنا تھا۔ ادھر ادھر کہیں بھی دیکھنا بنا وہ بس تیزی سے بھاگتے لاؤنج سے گزرتے سیڑھیوں کی طرف آئی تھی جب کسی سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ "اوہ"، وہ اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھتے پیچھے ہوئی تھی اور اپنے سامنے ہادی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ "اوہ کیا ہوا مسکان بیبی، کیا بہت زور سے لگی ہے"،
اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھتے فکرمندی سے بولا تھا۔ نہیں۔ مسکان نے خود کو سنبھالا تھا لیکن اس کا ہاتھ نہیں چڑکا تھا، وہ جبریل کی وارننگ بھول چکی تھی۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ہادی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ مسکان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جبریل سلطان شرٹ کے بٹن بند کرتے اس طرف آیا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر اور ہادی کا ایک ہاتھ مسکان کے ماتھے پر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آگ نکلی تھی، جسے دیکھتے مسکان نے تھوک نکلتے چہرہ جھکایا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی وہاں سے پلٹ گئی تھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ان دونوں کی طرف سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہادی کندھے جھکاتے پلٹا تھا لیکن پیچھے جبریل کو کھڑا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ آپ کہاں رہ گئے تھے یار چاچو؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے بولا تھا۔ وہ 21 سال کا تھا لیکن جبریل سلطان کے لیے وہ بیٹوں جیسا تھا۔ 11 سال کا تھا وہ جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور پچھلے 10 سالوں سے جبریل سلطان نے ہادی سلطان کو اس کا باپ اور ماں دونوں بڑھ کر پالا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس عمر تک ابھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ صرف ہادی کا چاچو نہیں تھا، وہ اس کا دوست تھا، اس کا باپ بھائی سب کچھ تھا۔ کہیں نہیں، جم میں تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے مسکان سے؟ وہ کچھ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس 2 دن سے وہ یونی نہیں آئی، یہی پوچھ رہا تھا۔ ہادی نے باسکٹ میں سے سیب اٹھاتے کہا تھا اور جا کر ٹی وی آن کرتے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا۔ اسے مختصر سے جواب دے کر جبرائیل نے جوس گلاس میں ڈالا تھا اور واپس اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میچ چل رہا ہے۔ جوس کا سپ لیتے جبرائیل نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہادی سے پوچھا تھا۔ جی چاچو، آج تو میچ دیکھنے والا ہے۔ تو پرجوش ہوا تھا اور جبرائیل مسکرایا تھا۔ وہ اسے بہت عزیز تھا لیکن جو غلطی وہ کر رہا تھا وہ ان دونوں کے رشتوں کو خراب کر رہی تھی، اور خاص طور پر جبرائیل کی تربیت کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادی کی تربیت میں اس سے کہاں کمی رہ گئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ہادی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ اسے کچھ بھلائے اس کے ساتھ میچ دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے باتیں کرتے وہ دونوں دیکھنے میں بہت اچھے دوست ہی لگ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تم صرف میری ہو۔ وہ جبرائیل سے اس سب کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ سے ہادی کے چاچو کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن وہ اس سے زبردستی نکاح کر لے گئی یہ مسکان نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، اس کے پیرنٹس نہیں تھے، اور اس کی خالہ کی ایک 40 سالہ خاتون تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو مسکان کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا لیا، اور تب سے وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور 6 ماہ پہلے وہ اپنی خالہ کے ساتھ پاکستان شفٹ ہوئی تھی۔ ان کا اپنا گھر ابھی زیر تعمیر تھا، اس لیے کسی جاننے والے کے توسط سے انہوں نے یہ گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اوپر نیچے آنا جانا بھی شروع ہو گیا، اور اس طرح ہادی اور مسکان کی کافی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ خالہ کو جبرائیل جیسے سمجھدار اور میچور لوگ بہت پسند تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ جبرائیل سے کافی متاثر تھیں، اور انہی کے کہنے پر روبی خالہ نے مسکان کا ایڈمیشن ہادی کی یونیورسٹی میں کروایا تھا۔ آج بھی یاد تھا مسکان کو جب پہلی بار کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس نے ہادی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، لیکن احساس ہونے پر مسکان نے سوری کر لی تھی، اور وہیں سے ان دونوں میں دوستی کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو اب محبت میں بدل گیا تھا۔ لیکن اب کیوں جبرائیل کا بیچ میں آ کر زبردستی نکاح کر لینا مسکان کی سمجھ سے باہر تھا، اور اوپر سے یہ بات کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، نہ خالہ کو نہ ہادی کو، اور آج جو روپ مسکان نے جبرائیل کا دیکھا تھا وہ اس کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی روبی اندر آئی تھی۔ مسکان بیٹا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اندر آتے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں یعنی، کل سے یوں نہیں جاؤں گی میں، بس اس لیے اسائنمنٹ تیار کرنے لگی ہوں۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے قریب جاتی اپنی کتابوں کو ادھر ادھر کرنے، خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اگر نہیں ہے تو کل بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے پہلے پیار سے پوچھتے ہوئے پھر سختی سے کہا تھا۔ آنی پچھلے 3 دن سے چھٹیاں کر رہی ہوں، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ان کی طرف رخ موڑتے بولی تھی۔ شور؟ انہوں نے اس کے قریب آ کر ماتھے کو چھوتے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ شور آنی، آپ اتنی فکر کیوں کرتی ہیں میری؟ آپ تھکتی نہیں ہیں میری اتنے نخل اٹھاتے؟ وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی تھی۔ کیوں بھائی، میری اتنی پیاری بیٹی ہے، میں تو ساری زندگی اس کے نخل اٹھا سکتی ہوں، انہوں نے اس کا گال چومتے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ بیٹی تو نہ کہا کریں، مجھے میری ماں تو آپ کہیں سے نہیں لگتی، میری آپ ہی ضرور لگتی ہیں، وہ ان کی بیٹی کہنے پر منہ بناتے بولی تھی۔
दिखने में जो मर्जी लगूं, लेकिन तुम मेरी बेटी ही हो। चलो अब बाहर आ जाओ, मैंने बनाया खाना इतने मज़े का। खाना खाने के बाद पढ़ना शुरू करना। वो इसका गाल प्यार से चूमते बाहर निकल गई थी। वो इनके साथ ही बाहर निकल गई थी। रूबी खाला कहीं से भी मुस्कान की खाला नहीं लगती थी। वो हर वक्त खुद को मेंटेन रखती थी, इसी वजह से वो दिखने वालों को मुस्कान की बड़ी बहन ही लगती थी। वो आज 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी गई थी। इसकी नज़रें हादी को ढूंढ रही थी जब सामने से मदीहा इसके करीब आई थी। कैसी हो मुस्कान? यार कहाँ गायब थी तुम? 2 दिन से ना यूनी आई हो ना कॉल उठा रही हो। ठीक हो? इसे देखते ही मदीहा ने सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया था। यार ठीक हूँ मैं, और आई इसलिए नहीं कि कुछ तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा था। अच्छा, वैसे तुम्हारे और हादी के बीच कुछ हुआ है क्या? मदीहा ने कॉरिडोर में इसके साथ चलते हुए पूछा था। नहीं, बस इससे भी बात नहीं हुई 2 दिन से। वो कुछ गड़बड़ाई थी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? इसे चुप देखकर मुस्कान ने दोबारा पूछा था। यार मैंने हादी की दोस्तों की बातें सुनी थी। मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे और हंस रहे थे जैसे तुम्हारा मजाक बना रहे हो। मुस्कान ने रुक कर इसकी तरफ चौंक कर देखा था और फिर अपने ख्यालात को झटकते वो हंस दी थी। नहीं यार, वो ऐसे ही तुम्हें लगा होगा, भला हादी के दोस्त मेरा जिक्र क्यों करेंगे? इसने कदम दोबारा आगे की तरफ बढ़ाए थे। यार मैंने खुद तुम्हारा नाम सुना था, मदीहा ने लुझते हुए कहा था। या फिर शायद हादी वहाँ ना हो और इसके दोस्त मेरी कोई बात करे हों, क्योंकि हादी की मौजूदगी में तो वो मेरा मजाक नहीं बना सकते। इसके लहजे में हादी के लिए बेहद मान था। मैंने तो पहले भी काफ़ी बार कहा है मुस्कान, हादी मुझे ठीक नहीं लगता। वो अक्सर अपने दोस्तों में तुम्हें डिस्कस कर रहा होता है। सबसे बड़ी बात ही यह है कि वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता, बाकी सब तो बाद में आता है। मदीहा को इसकी फिक्र पर गुस्सा आया था। तुम एक बात बताओ मदीहा, मुस्कान ने रुक कर उसकी तरफ देखते कहा था। हाँ बताओ, कहीं हादी ने कुछ कहा तो नहीं? मदीहा को फिक्र हुई थी। नहीं, इसे छोड़ो, मेरे साथ आओ। वो मदीहा का हाथ थामकर इसे क्लास में लेकर आई थी, जहाँ 1-2 ही स्टूडेंट्स थे। वहाँ बैठते उसने मदीहा को अपनी निकाह वाली बात बताई थी कि कैसे 2 दिन पहले जिब्राइल ने इसे यूनिवर्सिटी से करके इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया था। क्या? मदीहा एकदम से चिल्लाई थी। आहिस्ता आहिस्ता, मुस्कान ने हाथ के इशारे करती हुए उसे कहा था। उन्होंने तुम्हारे साथ निकाह कर लिया? ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मदीहा की हैरानगी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ये सब छोड़ो, बात बताने का मकसद ये है कि अंकल भी यही कह रहे हैं कि बार बार हादी मुझे चीट कर रहा है, और तुम्हें भी यही लगता है? वो परेशानी से बोली थी। अगर वो अपने भतीजे के बारे में कह रहे हैं ये सब, तो क्या पता सच हो। तुम अपने साथ कुछ गलत मत कर लेना मुस्कान। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हादी मुझे पसंद करता है, मोहब्बत करता है मेरे साथ। वो अंकल ना जेलस होता है और कुछ नहीं। इसलिए तो इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है ताकि हादी मुझसे छीन ले। लेकिन मैं भी इस निकाह को नहीं मानती और बहुत जल्द इनसे तलाक ले लूँगी। मुस्कान तो जैसे सब कुछ सोचते बैठी थी। पागल लड़की, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना सुना था, लेकिन तुम्हारी हरकतों के बाद इस मुहावरे को सच होते देख भी लूँगी। एक इंसान तुम्हें सही गलत में तमीज़ सिखा रहा है, तुम्हारे साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाया है, और तुम एक हराम ताल्लुक़ के लिए इन्हें छोड़ने की बातें कर रही हो। मेरी मानो तो छोड़ो हादी का पीछा। इतने डिसेंट से है इसके चाचू, उनके साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। मदीहा ने इसे गुस्से से समझाया था। इन अंकल के साथ ताल्लुक़ बनाने से पहले मैं मर न जाऊँ। इसकी कल वाली हरकत याद करके मुस्कान ने झुरझुरी ली थी। पहले तो तुम इन्हें अंकल कहना बंद करो पागल लड़की। मदीहा ने इसके सर पर थप्पड़ लगाया था। अच्छा ना। अभी वो मज़ीद कुछ कहती है, इसके मोबाइल पर हादी की कॉल आई थी, जिसे इसने फ़ौरन रिसीव किया था। कहाँ हो मुस्कान डियर, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हादी की आवाज़ सुनते ही वो खड़ी हुई थी। तुम बताओ कहाँ हो हादी, मैं आती हूँ। हादी से पूछकर इसने फ़ोन बंद किया था। सॉरी यार, मैं जा रही हूँ, हादी मुझे ढूंढ रहा है। वो अपना बैग उठाते बोली थी। और हाँ, मैं पूछूंगी इससे कि इसके दोस्त क्या करते फिर रहे। ये बात इसने गुस्से में कही थी और क्लास से निकल गई थी। मदीहा ने अपना सर थामा था, इससे कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अभी हादी नाम की पट्टी इसकी आंखों पर बंधी थी। हादी को देखते से सुकून महसूस हुआ था। आज कितने दिनों बाद वो उससे मिल रही थी। हाय, करीब आकर इसने हाथ मिलाया था। हाय, तुम ठीक हो मुस्कान? कल भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, 2 दिन से आई भी नहीं हो यूनी। इसे देखते ही हादी ने फिक्रमंदी जाहिर करते पूछा था। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तुम बताओ। वो ग्रिल के साथ टेक लगाकर खड़ी होती बोली थी।
میں کیا بتاؤں، میں تو اتنا بور ہوتا ہوں تمہارے بنا، نہ تم یوں نہیں آئی نہ گھر میں کوئی لفٹ۔ ہادی نے اداس سا منہ بنا کر کہا تھا۔ مسکان کو بہت پیارا لگا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال کھینچا تھا۔ جبرائیل، سلطان اور مدیحہ کی کئی باتیں سب کچھ وہ بھول گئی تھی، یاد تھا تو صرف سامنے کھڑا انسان جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور محبت تو ویسے بھی اندھی ہی ہوتی ہے۔ وہ اب ہاتھ ہلا کر ہنستے ہوئے اس سے مزید باتیں کر رہی تھی اور ہادی کو بھی ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پرواہ کسی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے بھی کھوئے ہوئے تھے۔ وہ یونی سے واپس آئی تو اپنے لاؤنج میں جبرائیل کو آنی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ السلام علیکم، اس نے وہیں کھڑے سلام کیا تھا، کیونکہ اگر ایسے ہی گزر جاتی تو آنی سے کلاس لگنی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے اکٹھے جواب دیا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ مسکان، تم جبرائیل کو کمپنی دو، میں تم دونوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ روبی اسے کہتے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اپنا بیگ تو رکھا ہوں، اس نے آنی کو دیکھتے کہا تھا۔ لاؤ، کچن میں جاتے میں رکھ دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے بیگ تھام کر لے گئی تھی، جبکہ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اب وہاں صرف وہ اور جبرائیل موجود تھے، لیکن کل والی حرکت کے بعد تو وہ اسے دیکھنے کا بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اور جبرائیل فرصت سے پہلا اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بلیک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹے کو مفلر بنا کر گلے میں لیے، اس طرح کے دوپٹے کے دونوں پلو پیچھے سے گھوم کر آگے کی طرف لٹک رہے تھے۔ سنہری کھلے بال اور بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں خفگی لیے ہاتھوں کو مسلتے وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ جب سے نکاح ہوا تھا جبرائیل کو وہ ہر روپ میں پیاری لگنے لگی تھی، یا شاید اس نے غور کرنا اب شروع کیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، جبرائیل کے مسکرا کر کہنے پر مسکان نے بے بسی سے گھورا تھا۔ دل ہی دل میں سے جبرائیل پر غصہ آ رہا تھا، جو اس کی جان عذاب میں ڈال کر خود سکون تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ اس کے سامنے سے گزرتے دوسرے صوفے کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب جبرائیل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس ہی صوفے پر کھینچا تھا۔ مسکان کا منہ کھلا تھا، بہت مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دونوں بہت قریب بیٹھے تھے، اتنا کہ جبرائیل نے ایک ہاتھ سے مسکان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے مسکان کے بال ہٹاتے ہاتھ ویسے ہی اس کے بال سے گزارتے اس کے پچھلی گردن پر رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ مسکان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی تھیں، دل سینے میں بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جبرائیل اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں مسکان کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ مسکان، آنکھیں کھولو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، وہ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان نے آنکھیں مزید سختی سے بند کر لی تھی۔ تو پہلے آپ پیچھے ہٹیں، وہ کپکپاتے لہجے میں بولی تھی۔ تم ضد کرو گی تو مجھے بھی بہت کچھ کرنا آتا ہے بیبی ڈال، اس نے مسکان کی لرزتی پلکوں پر پھونک ماری تھی۔ اس کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی تھی۔ مسکان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں اور نظریں سیدھے جبرائیل کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ جبرائیل کی آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جبکہ مسکان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مسکان نے گھبرا کر نظریں جھکاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کی قربت پر شرم اور خوف سے لرز رہی تھی۔ کیونکہ تم بیوی ہو میری، اور جب تک تم اس بات کو مان نہیں لیتی میں روز اسی طرح تمہیں یقین دلاؤں گا۔ جبرائیل نے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ مسکان نے دوسرا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ پر رکھتے اس کی حرکت کو روکا تھا۔ آنکھوں میں التجا تھی۔ آپ مجھے پریشان نہیں کریں، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایسے حق جتانا کہتے ہیں لٹل گرل، جو میں آپ پر رکھتا ہوں۔ جبرائیل نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ مسکان کا پورا وجود لرز رہا تھا، اسے کچھ کہنے کے بجائے وہ بس خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے چند لمحے دیکھنے کے بعد جبرائیل نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ مسکان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، وہ اندر تک کانپ گئی تھی، ساتھ ہی جبرائیل کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے حصار سے نکلتے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اسے وہاں سے غائب ہوتے دیکھ کر جبرائیل نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا خود کا دل بے لگام ہو رہا تھا، وہ اپنی ہی حرکت پر حیران تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مسکان کو دیکھ کر ہمیشہ جبرائیل جیسے ڈیسنٹ اور سنجیدہ رہنے والے انسان سے بھی ٹین ایج والی حرکتیں ہو جاتی تھیں۔ مسکان کی حالت یاد کرتے وہ زیر لب مسکرایا تھا اور نفی میں سر ہلاتے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ تبھی روبی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، یہ مسکان کہاں گئی ہے؟ ایک تو یہ لڑکی ایک جگہ ٹک کر 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ روبی کو افسوس ہوا تھا۔ جبرائیل کو چائے دیتے وہ ساتھ ساتھ مسکان کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ جبرائیل نے بس مسکراہٹ دباتے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔
کمرے میں آتے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی خود کو اس طرح جبرائیل کی باہوں میں، اور جبرائیل کی اس گستاخی کا سوچ سوچ کر ہی مسکان کے گال آنکھ کی طرح دہکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے لبوں کو رگڑا تھا، اور صرف ایک لمحہ تھا لیکن اس کا اثر ابھی بھی رگ رگ تک دوڑ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن اسے بہت رونا آ رہا تھا اور گھٹنوں پر سر رکھتے وہ شدت سے روتی تھی، اور روتے روتے وہ وہیں لیٹے سو گئی تھی۔ شام کو اس کی آنکھ بھوک کے احساس سے کھلی تھی۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ بال سمیٹتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور کمفرٹر بھی اس کے اوپر تھا، جبکہ وہ تو سوئی بھی کمرے کے پردے کھلے تھے۔ اسے اپنی آنی پر پیار آیا تھا جو اس سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی تھی اور فریش ہو کر وہ اپنے سلکی لمبے بالوں کو ٹیل پونی بنا کر باہر نکلی تھی۔ آنی آنی، انہیں آوازیں دیتے وہ کچن اور لاؤنج میں انہیں نہ پا کر ان کے کمرے میں گئی تھی۔ آنی، انہیں پکارتے سے اندر جھانکا تھا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ نیچے ہوں گی لیکن وہ نیچے جانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر ان کے اسٹڈی روم کا خیال آتے وہ اس طرف آئی تھی جہاں روبی اکثر اپنے آفس کا کام کرتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہیں وہ موجود تھی۔ آنی، آپ یہاں آئے اور میں پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں آپ کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے پیچھے سے جاتے ان کی گردن میں بازو ڈالتے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ میرا بچہ، میں نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا تھا۔ آنی، آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھے نظر نہیں آتی نا تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ آپ میرے لیے ایسی ضروری ہے جیسے ایک بچے کے لیے ماں۔ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ لاڈ سے بولی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں تو کبھی اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیکن تم ضرور ایک دن چلی جاؤ گی۔ ان کی بات پر مسکان نے جھٹکے سے سیدھے ہوتے نے دیکھا تھا۔ میں کیوں چھوڑ کر جاؤں گی آپ کو؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ شادی نہیں کرنی تم نے لڑکی، یا ہمیشہ اکیلے رہنا ہے؟ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کھولتے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نہیں کرنی۔ وہ دوسری چیئر گھسیٹتے ہی قریب بیٹھی تھی۔ یہ تو غلط بات ہے، شادی تو کرنی پڑے گی۔ آج کے دور میں اکیلی لڑکی کا رہنا ویسے ہی بہت مشکل ہے، اور میں تمہیں ہنستا مسکراتا اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سرخ گال کو کھینچتے بولی تھی۔ یہ بھی ان کے پیار کا ایک انداز تھا۔ آپ بھی تو رہ رہی ہیں اکیلے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا لیکن روبی کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری، مسکان نے سر جھکایا تھا۔ تم کیوں سوری کہہ رہی ہو؟ میری زندگی میں شاید یہی سب لکھا تھا، لیکن تمہیں پتہ ہے سب کہتے ہیں مسکان بالکل روبی جیسی ہے، اور لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ روبی کی کاپی ہی تو ہے مسکان، اور روبی اپنی زندگی میں کامیاب ہو کر بھی اپنا گھر نہیں بسا سکی، لیکن میری مسکان اپنا گھر بسائے گی، اور مسکان کی صورت میں روبی اپنی زندگی دوبارہ سے جیے گی۔ اس لیے تم شادی بھی کرو گی اور ہمیشہ خوش بھی رہو گی انشاءاللہ۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ چولا بھی شکل کیوں اتر گئی ہے؟ آج شادی نہیں کر رہی ہوں میں تمہاری، روبی نے ہنستے ہوئے کہا تو مسکان بھی ہنستی تھی۔ وہ یونی جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، آنی کا انتظار کر رہی تھی جو اپنی ایک فائل اوپر بھول آئی تھی اور وہی لینے گئی تھی، اور وہ نیچے پورچ میں گاڑی کے پاس کھڑی تھی، بیبی پنک کلر کے ڈریس میں دوپٹہ گھما کر گلے میں لیے، بالوں کو آگے سے پن اپ کر کے پیچھے کھلا چھوڑے معمولی کی طرح تیار تھی۔ گلابی لباس میں وہ گلاب کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ جب نقص سے تیار جبرائیل سلطان وہاں آیا تھا، مسکان کی اس طرف خوش تھی۔ صبح صبح اس کے دیدار پر جبرائیل کے لب مسکراہے تھے۔ وہ آہستہ سے قدم آگے بڑھاتے اس کے قریب آیا تھا۔ قدموں کی چاپ سنتے وہ پلٹی تھی اور اپنے پیچھے جبرائیل کو دیکھ کر اسے جبرائیل کی کل والی حرکت یاد آئی تھی، تو اس نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ گڈ مارننگ لٹل گرل، وہ دل فریبی سے مسکرا کر بولا تھا۔ میرے الٹے سیدھے نام نہ رکھا کریں آپ، اور میں کوئی لٹل گرل نہیں ہوں، میں 19 سال کی ہوں۔ جبرائیل ہنسا تھا۔ اور میں 31 سال کا ہوں۔ پورے 12 سال چھوٹی ہو تم مجھ سے، اس لیے میرے لیے تم لٹل گرل ہی ہو، میری بیبی ڈال۔ وہ اپنی گہری نظر اس پر ڈالتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ مسکان نے منہ بنایا تھا۔ جبرائیل اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتے گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی پورٹ سے باہر نکال تھی۔ اپنا خیال رکھنا بیبی ڈال، اللہ حافظ۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مسکرا کر اسے ہاتھ ہلا کر کہتے گاڑی آگے بڑھاتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ مسکان نے جہاں سکون کا سانس لیا تھا وہیں اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ جبرائیل کوئی بھی حرکت کیے بغیر چلا گیا تھا۔ لگتا ہے تم پر بھی اس انسان کا جادو چل گیا ہے مسکان، مسکان نے دل میں سوچا تھا۔ اللہ نہ کرے، توبہ توبہ، کیا سوچ رہی ہوں میں؟
فوراً ہی اس نے اپنے خیال کو جھٹکا تھا، تبھی روبی کے آنے پر وہ جبرائیل کا خیال جھٹکتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کی ایک سر کی چھٹی تھی، جس وجہ سے اس کی ایک مزید کلاس فری ہو گئی تھی اور وہ تیزی سے باہر نکلی تھی کیونکہ اسے ہادی سے ملنا تھا۔ ہادی کو ڈھونڈتے وہ لائبریری میں گئی تھی۔ وہ دور سے ہی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس طرف گئی تھی، لیکن ہادی کے دوستوں کی بات سنتے وہ رک گئی تھی۔ یار کب تک تو اس لڑکی کے پیچھے لگا رہے گا، اب تو اس کو مزہ چکھا دینا چاہیے، ہادی کے ایک دوست نے کہا۔ ہاں یار چھوڑ جان اس کی، اب دوسرا دوست بولا تھا۔ کیا یار، اب اس کا تیسرا دوست کچھ بولنا ہادی کی نظر مسکان پر پڑی تھی۔ ارے مسکان وہاں کیوں رک گئی ہو، آؤ نا۔ ہادی نے اسے پاس بلایا تھا۔ ہادی کے سب دوستوں نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، تو ہادی سب سے ایکسکیوز کرتا خود ہی اس کے پاس چلا گیا تھا۔ کیا وہ مسکان، یہ اتنا پیارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ہادی نے اس کے سوجے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تمہارے دوست کس لڑکی کی بات کر رہے تھے؟ مسکان نے آنکھوں میں خدشہ لیے پوچھا تھا۔ یار وہ تو ایسے ہی بس مذاق کر رہے تھے، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لیکن وہ کہہ تو تمہیں رہے تھے۔ مسکان کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ہادی ایک سیکنڈ کو رکا اور پھر ہنس دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ایک طرف پڑے ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ ارے یار وہ تو بس ایسے ہی لڑکے ہیں نا، اس لیے مذاق کرتے رہتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پھر مجھے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی ہے کیا؟ ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے بجائے بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ دماغ میں جبرائیل اور مدیحہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ ٹرسٹ می مسکان، اس نے مسکان کا ہاتھ دباتے نرمی سے کہا تھا، اور ہادی کی یہی چکنی چپڑی باتیں تھیں جو آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ وہ سب باتیں جھٹکتے کھل کر مسکرائی تھی۔ دیٹس مائی گرل۔ ہادی نے اس کے بال ہٹاتے تھے، اس نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا۔ وہ لان میں کرسی پر تنہا بیٹھی تھی، کتاب میز پر کھلی پڑی تھی جب ہادی بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہے میڈم؟ ہادی کے مخاطب کرنے پر اس کا چہرہ کھلا تھا۔ ہادی مجھے یہ ٹاپک سمجھا دو ذرا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ ناک سکیڑتے بولی تھی، اور ایسا کرتے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جو کہ دور سے آتے جبرائیل نے بھی دیکھا تھا، لیکن اسے ہادی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر جبرائیل نے سختی سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکیوں کو روکتا تھا وہ اتنا ہی ہادی کے قریب ہوتے جا رہی تھی۔ جبرائیل غصہ ضبط کرتا ان کے قریب آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہادی کے بال بکھیرتے مسکرا کر کہتے مسکان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مسکان نے پہلو بدلا تھا۔ بس چاچو ایک ٹاپک سمجھا رہا ہوں مسکان کو، ہادی نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا ایسا کرو تم چائے بنا کر لاؤ، یہ ٹاپک میں سمجھاتا ہوں مسکان کو۔ جبرائیل نے ہادی سے کہتے وارن کرتی نظروں سے مسکان کو دیکھا تھا۔ مسکان نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ اوکے چاچو۔ ہادی بھی فوراً سے ان کی بات مانتے اٹھا تھا۔ اب پیچھے صرف جبرائیل اور مسکان رہ گئے تھے۔ کہا تھا نا میں نے تمہیں ہادی سے دور رہنا، پھر تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جبرائیل نے غصے سے اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ جتنی زور سے اس نے بازو پکڑا تھا وہ نازک سی گڑیا بلبلا کر رہ گئی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، مسلسل بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دوست؟ مائی فٹ، آخری بار کہہ رہا ہوں ہادی کے آس پاس بھی تو مجھے نظر نہ آؤ، سمجھی؟ جبرائیل نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کے بازو میں پہلے سے زیادہ تکلیف اٹھی تھی۔ وہ سب کچھ بھولتے دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھے رو دی تھی۔ مسکان، مسکان! جبرائیل نے فوراً سے اس کے ہاتھ چھوڑتے بھوکلا کر اسے پکارا تھا جو بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا مسکان؟ اس کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ میرا بازو اتنی زور سے پکڑا آپ نے، وہ بازو کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے بچوں کی سی معصومیت سے بولی تھی۔ جبرائیل اس کی بات سنتے سر جھکائے مسکرا دیا تھا۔ تم نازک اتنی ہو، میں کیا کروں، جبکہ بازو میں نے اتنی سختی سے بھی نہیں پکڑا تھا، جبرائیل نے وضاحت دی تھی۔ اتنی زور سے لگی مجھے، اور اوپر سے کہہ رہے تھی سختی سے بھی نہیں پکڑا تھا، وہ روتے ہوئے آخر میں اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی تھی، تو جبرائیل نے قہقہہ لگایا تھا۔ اچھا ادھر دکھاؤ مجھے، کہاں لگی ہے؟ اس نے دوبارہ سے مسکان کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن اس بار اس کی گرفت بہت نرم تھی۔ نہیں دکھانا مجھے۔ مسکان نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن جبرائیل نے اس کی تیزی سے اس کی آستین پیچھے کرتے اس کا بازو دیکھا تھا جو واقعی سرخ ہو رہا تھا۔ اوہ یہ تو واقعی ریڈ ہو رہا ہے۔ جبرائیل کو افسوس ہوا تھا وہ کیوں بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے ایک نازک لڑکی موجود ہے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی تھی؟ مسکان نے سو کرتے سے گھور کر کہا تھا۔ جبرائیل کو وہ بہت کیوٹ لگی تھی۔
یہ تم اتنی کیوٹ حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اٹینشن سیکر ہو تم؟ جبرائیل نے اس کا بازو سلاتے سے دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کا، وہ نظریں اپنے بازو پر ٹکائے بولی تھی جو جبرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن پھر بھی تم اٹینشن لے لیتی ہو، اگر کبھی تم واقعی کوشش کرو گی تو مجھ معصوم کا تو اللہ ہی مالک ہے، جبرائیل نے سر نفی میں ہلاتے افسردگی سے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ جبرائیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے رو رہی تھی اور اب ہنس رہی تھی۔ اس لڑکی کا دھوپ چھاؤ سا روح بھی کسی قدر حسین تھا کہ کوئی جبرائیل سلطان سے پوچھے۔ چلو اب جاؤ اور دوبارہ کوئی بھی ٹاپک سمجھنا ہو میرے پاس آنا، خبردار جو دوبارہ تمہیں ہادی کے آس پاس دیکھا تو۔ جبرائیل نے اس کا بازو چھوڑا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ آج پھر اپنے جذبات پر قابو کھو دیتا۔ جیسے ابھی سمجھائے ایسے ہی سمجھائے گی دوبارہ بھی، اس سے اچھا میں خود ہی پڑھ لوں۔ وہ اپنی کتابیں اٹھاتے بڑبڑائی تھی، لیکن جبرائیل نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح سنی تھی اور سر جھکائے مسکرا دیا تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج کل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی کیونکہ جبرائیل سلطان ایک ہفتے کے لیے آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ ہادی سے ملنا، باتیں کرنا، ساخت وقت گزارنا سب پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ یونیورسٹی سے خوشی خوشی واپس آئی تھی۔ لاسٹ والے دنوں لیکچر فری تھے، اس وجہ سے وہ جلدی گھر آ گئی تھی۔ آتے ہی چینج کر کے کھانا کھاتے وہ سکون سے سو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ جب وہ اٹھے گی تو کون سی قیامت اس کی منتظر ہوگی۔ شام کو 6 بجے قریب اٹھی تھی اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ مدیحہ کے میسج کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس نے پہلے وہی اوپن کیا تھا۔ وہ ایک وائس نوٹ تھا۔ یار ہادی کیا تصویریں یار، تصویروں میں تو وہ اور بھی پیاری لگ رہی ہے۔ یہ ہادی کا دوست تھا جس کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اتنی محنت کرنے کے بعد اتنا اعتماد حاصل کیا ہے کہ میڈم اپنی تصویریں مجھے سینڈ کریں۔ یہ آواز ہادی کی تھی۔ اب بس تو یہ مجھے سینڈ کر، میں اس کی زبردستی ایڈیٹنگ کرتا ہوں، پھر دیکھنا زمانے بھر میں کیسے بدنام ہوگی معصوم پرنسس۔ یہ بھی ہادی کا کوئی دوست تھا جو قہقہا لگاتے کمینگی سے بولا تھا۔ آواز مزید بھی تھی، وہ اور بھی کچھ بول رہے تھے لیکن مسکان کے ہاتھ سے موبائل نیچے گرا تھا۔ کیا ہادی سے دھوکہ دے رہا تھا؟ سب ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہو تم ہادی؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ میری تصویریں، میں مر جاؤں گی، یہ کیا کیا تم نے ہادی؟ میں نے ٹرسٹ کیا تھا تم پر۔ اسے اپنی تصویروں کا خیال آیا تھا۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں جکڑتے شدت سے رو دی تھی۔ وہ یہ بدنامی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا ہادی یہ سب کرے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر شدت سے رو رہی تھی، اس کی آنسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھی، وہ بس مسلسل روتی جا رہی تھی۔ جب وہ تیزی سے اسے قریب آیا، مسکان کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ جبرائیل نے اس کے پاس بیٹھ کر بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ ابھی واپس آیا تھا اور سب سے پہلے وہ مسکان کو دیکھنے کی نیت سے ہی اوپر آیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ ایسے رو رہی ہوگی، اور مسکان کو ایک ایسے ہی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ جبرائیل کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جبرائیل نے اس کی پشت سہلائی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال لے۔ تقریباً آدھا گھنٹے وہ اسی طرح اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی، جب کہ وہ مکمل چپ ہو گئی تھی، اس کے آنسو اور سسکیاں بالکل تھم گئی تو جبرائیل نے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا تھا۔ مسکان میری طرف دیکھو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے مسکان کا چہرہ صاف کرتے اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹاتے پوچھا تھا۔ ہاں ہادی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس نے بے یقینی سے جبرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جبرائیل کو حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کہ اسے سب کچھ خود ہی پتہ لگ گیا، ورنہ پتہ نہیں یہ پٹی کب اترنی تھی۔ میں جانتا تھا مسکان ہادی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے منع کیا تھا تمہیں، لیکن بس اب نہیں رونا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ جبرائیل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے تھے۔ دیر ہو گئی ہے شاید، ہادی کہہ رہا تھا وہ میری تصویر اپلوڈ کر دے گا۔ وہ ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ تم رونا مت کرو مسکان، میں دیکھتا ہوں کوئی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیسے ٹریپ کرتا ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی، نہ ہی کوئی نقصان، نہ ہی کچھ بچا سکتا ہے، اس لیے رونا مت کرو، اٹھو جا کر فریش ہو کر اپنا حلیہ درست کرو، میں ابھی آتا ہوں۔
وہ اسے حوصلہ دیتے وہاں سے اٹھا تھا اور مسکان کا ہاتھ تھام کر اسے بھی کھڑا کیا تھا۔ تم فریش ہو، میں آتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ غصہ جو وہ کب سے مسکان کی وجہ سے کنٹرول کر رہا تھا اب شدید تیز غصے میں بدلا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اسٹڈی روم میں گیا تھا جہاں ہادی کے دوست گروپ اسٹڈی کے لیے آئے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو ہادی کے دوست بھوکلاہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ میں پوچھ سکتا ہوں ہادی سب کی وجہ؟ وہ سب کو اگنور کرتے بس ہادی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے چاچو؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا تھا، لیکن جبرائیل کے ہاتھ کا تھپڑ پڑا تو ہادی کو اپنے الفاظ گنگ ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ جبرائیل نے آنکھیں بڑھ کر اس کے دوست کے سامنے کھلا لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور اس میں سے مسکان کی تصویر نکال کر ہادی کے سامنے رکھا تھا۔ یہ مسکان کی تصویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبرائیل نے ہادی کو پوچھا تھا۔ ہادی سمیت اس کے دوست سب بھوکلا گئے تھے۔ چاچو یہ تو بس ایسے ہی مسکان نے خود سینڈ کی تھی، ہادی نے بمشکل کہا تھا۔ مسکان نے سینڈ کی تھی لیکن تم اب اس کی ایڈیٹنگ کر کے ان کا غلط استعمال کرو گے؟ شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ہادی؟ یہ تو نہیں سکھایا تھا میں نے تمہیں ہادی؟ جبرائیل نے اس کا گریبان پکڑتے اسے جھٹکا دیا تھا۔ ہادی اور اس کے دوستوں کا سر جھکا تھا۔ تم لوگوں کو یہ حرکت کرتے ذرا خیال نہیں آیا کہ کل کو تمہاری بہنوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے گے تو کیا کرو گے تم لوگ؟ شرم سے ڈوب مارو تم سب۔ تو غصے سے چلایا تھا۔ ان سب کو واقعی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ امید نہیں تھی ہادی۔ ابھی اسی وقت میری بیوی کی تصویریں تم سب لوگ اپنے لیپ ٹاپس اور موبائل میں سے ڈیلیٹ کرو، جبرائیل نے سخت لہجے میں کہا تھا، لیکن ہادی کے کانوں میں بار بار لفظ بیوی گونج رہا تھا۔ بیوی؟ جس کا اظہار اس نے بڑی حیرت سے کیا تھا۔ ہاں میری بیوی، کیونکہ تمہاری یونیورسٹی کے باہر تمہارے دوستوں کی اور تمہاری گفتگو سن لی تھی میں نے جب تم مسکان کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے تھے، تب میں نے اسے اپنے نکاح میں لیا تھا تاکہ تمہاری گندی نظروں سے بچا سکوں۔ اس کے الفاظ سن کر ہادی پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ اس سب کی حالت ایک جیسی تھی، وہ اب شرمندہ تھے۔ جبرائیل مزید بھی غصے سے کچھ کہتے باہر نکل گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے تصویریں ڈیلیٹ کروا کر گیا تھا۔ وہ ان سب سے نپٹ کر واپس مسکان کے پاس آیا تھا۔ ریلیکس پاگل لڑکی، ان کے پاس اب تمہاری کوئی تصویر نہیں ہے، تم اب رونا بند کرو۔ اسے ابھی بھی روتا دیکھ کر جبرائیل نے تعصب سے سر ہلاتے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی تھی۔ جبرائیل کے ہزار میں آج وہ خود کو محفوظ کر رہی تھی۔ ہاں سچ میں، جبرائیل نے اس کے سنہری بالوں میں چہرہ چھپاتے کہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی تھی۔ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ مسکان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگا اپنی اتنی پیاری بیوی سے؟ جبرائیل نے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کا نام دبایا تھا۔ میں آپ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہوں نا، اس لیے مجھے لگا۔ جبرائیل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو مسکان۔ میں ہمیشہ لڑکی سے دور بھاگتا تھا۔ شادی کی عمر میں گھر اور ہادی کی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ گئیں تو خود کو جیسے میں بھول ہی گیا تھا، لیکن جس دن سے تم سے نکاح کیا ہے مجھے جینے کی وجہ مل گئی ہے۔ جو زندگی بس گزر رہی تھی اب حسین لگنے لگ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے بیبی ڈال۔ جبرائیل نے اس کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑتے کہا تھا، لیکن اس کے منہ سے بیبی ڈال سنتے مسکان تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ جبرائیل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بیبی ڈال کہہ کر مخاطب کریں گے؟ مسکان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں کیونکہ میرے لیے تو تم ہمیشہ میری بیبی ڈال ہی رہو گی۔ جبرائیل اس کے قریب جھکا تھا، لیکن وہ ایک بار پھر پیچھے ہوئی تھی۔ جبرائیل نے اسے گھورا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں گی؟ آپ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ اسے نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ تو میرا نام لینا جبرائیل، کیونکہ بڑا یا چھوٹا کیا ہوتا ہے، ہوں تو شوہر ہی نا تمہارا۔ جبرائیل نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا، تبھی دروازہ نوک ہوا تو وہ بدمزہ ہوتے پیچھے ہٹا تھا۔ ایک تو بندہ 2 منٹ سکون سے اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا۔ جبرائیل اسے چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ بات سنیں، باہر آنی ہوگی، انہیں کیا کہیں گے آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ آنی ہمارے نکاح کے بارے میں جانتی ہے اور یہ نکاح ان کی اجازت سے ہی ہوا ہے، وہ سب جانتی ہے، سو ڈونٹ وری۔ اس نے مسکان کا گال تھپتھپا کر کہتے دروازہ کھولا تھا اور روبی اندر آئی تھی۔ تو مان گئی تمہاری بیوی؟ انہوں نے جبرائیل کو دیکھتے پوچھا تھا۔
اتنی کوششوں کے بعد بھی نہ مانتی تو اٹھا کر ہی لے جانا تھا میں نے۔ جبرائیل کی بے باکی سے کہنے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، اگلے مہینے رخصتی کر لیں؟ روبی نے دونوں کو دیکھتے شرارت سے کہا تھا۔ مجھے تو منظور ہے، جبرائیل فوراً بولا تھا۔ مسکان تو چہرہ جھکائے کھڑی تھی، تبھی ہادی کمرے میں آیا تھا۔ کیا میں بھی آپ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکتا ہوں؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولا تھا۔ کیوں نہیں، ہماری تو ہر خوشی تمہارے بنا ادھوری ہے، جبرائیل نے مسکا کر کہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری مسکان۔ ہادی نے سر جھکائے مسکان سے معافی مانگی تھی۔ شرم تو نہیں آتی، چچی لگتی ہوں رشتے میں تمہاری، اور تم ایسے میرا نام لے رہے ہو، مسکان نے آنکھیں سگیرتے کہا تھا۔ تو پہلے تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سب ہنس دیے تھے۔ زندگی نے سب کو اس کے حصے کی خوشیاں دے دی تھی۔